الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین آقا الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا. زمین کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا بچھونا اور آسمان کو ہمارے لیے بنایا چھت، اور آسمان سے بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پانی کو برسایا اور ہمارے لیے سورج بنایا جس سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، روشنی لیتے ہیں. تمام تعریفات ہوں اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ جو غوث اعظم ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے. اور درود و سلام ہو بے شمار پیغمبر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جو امام اعظم ہیں، قائد اعظم ہیں، رہبر اعظم ہیں. اور انہی کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مشل راہ اور بہترین نمونہ بنایا ہے اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس کام سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ. دیکھیں محترم بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو قائم کریں اور نماز میں جلدی کریں، اذان ہو جائے تو فوراً مسجدوں کی طرف رخ کریں، تمام کاموں کو چھوڑ دیں. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر اور فرامین پر عمل کرنا چاہیے. وَقَرْنَا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ رب العالمین نے ان کا شمار مشرکوں میں کیا ہے. آج ہم نے ایک اپنا ٹرینڈ بنا لیا ہے، اپنا ایک دماغ بنا لیا ہے کہ جی مشرک تو وہ ہے کہ جو قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے، مشرک تو وہ ہے جو غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، مشرک تو وہ ہے جو اللہ کی صفات غیروں میں دے رہا ہے. لیکن قرآن تو اس کو بھی مشرک کہہ رہا ہے کہ جو نماز کو ترک کر رہا ہے. نمازوں کو ضائع نہ کرو اور اپنے آپ کو مشرک نہ بناؤ. اس کی ایک مثال ایسے لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے. اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو. Being a Muslim, we have performed salat 5 times daily. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، فرض ہے، ضروری ہے. بیمار کے اوپر بھی معافی نہیں ہے. سفر میں
نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، شیطان کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھو. ہم کس کی مان رہے ہیں؟ ہم نے اپنا مالک کس کو بنا رکھا ہے؟ اللہ کو نماز پڑھ کے یا نہ پڑھ کے شیطان کو اپنا مالک بنا رکھا ہے. تو پھر ہم کس کو رب مان رہے ہیں؟ اللہ کو رب مان رہے ہیں نماز پڑھ کے یا نماز نہ پڑھ کے شیطان کو رب مان رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، اپنے گریبانوں میں خود جھانکنا ہے. ضروری نہیں کہ نام لے کے بولا جائے کسی کو. تو میرے محترم بھائیوں، نماز بہت ضروری کام ہے، نماز بہت ضروری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قربانی کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے نماز کا ذکر کیا ہے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی کس بات کی؟ نماز بہت ضروری ہے اور نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام بھی بہت برا ہے. جو کلی طور پہ نماز کا تارک ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. جو کلی طور پہ نماز کا کافر ہے وہ شرک کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھا، وہ شیطان کی بات مان رہا ہے. تو اس نے رب کو کس کو رب بنایا ہے؟ اللہ کو شیطان کو. آج ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم اپنا شمار کن لوگوں میں کر رہے ہیں. نماز پڑھ کے ہم نیک میں، صلحاء میں، متقین میں اپنا شمار کر رہے ہیں یا یہ شیاطین میں اپنا شمار کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو جمعہ تک مبارک رکھا ہے اسی لیے رکھا ہے کہ جمعے کے جمعے ہماری ٹیوننگ ہوتی ہے، ورنہ ہم دین سے باغی ہو جائیں گے، دین کی بغاوت پہ اتر جائیں گے. تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں آج سے توبہ کرنی چاہیے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے نماز ادا نہیں کی اس کا کوئی ایمان باقی نہیں بچا. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں ہمیں نظر نہیں آتا تھا ہم اس کا شمار منافقوں میں کیا کرتے تھے. منافقین میں اس کا شمار ہوتا تھا جو فجر اور عشاء میں نظر نہیں آتا تھا ہمیں. آج ہم اپنے گریبان میں جا کے ماشاءاللہ جمعے میں تو اتنی تعداد ہوتی ہے کہ باہر تک دریا بچھانی پڑتی ہے اور فجر میں شاید یہ ایک سب ہوتی ہو. جہاں میں نماز پڑھتا ہوں تو ایک ہی سب ہوتی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کے پیسے دے گا جب ہم آئیں گے؟ ہم فیکٹری میں تو روز کام پہ آتے ہیں، 5 منٹ بھی لیٹ ہو سکتے ہیں. 5 منٹ لیٹ ہوں گے تو پتہ ہے پیسے کٹ جائیں گے، دیہڑی ماری جائے گی. لیکن نماز میں کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، ہم کیوں نہیں آتے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. ان 2 آیتوں میں 2 کام بتائے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کا کیا کام ہے؟ میری عبادت کرے اور اس کے رزق کا بندوبست کرنا میرا کام ہے. یعنی ایک کام اللہ کا ہے اور ایک ہمارا ہے. ہمارا کام ہے عبادت کرنا اور اللہ کا کام ہے رزق کا بندوبست کرنا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا کام چھوڑ کے اللہ کا کام کرنے لگ گئے ہیں. شاید جب بھی ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہماری تنخواہوں میں ہمارے گزارے نہیں ہوتے، پورا نہیں ہوتا، ہم لوگوں سے ادھار مانگ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے کام کو بھول گئے. ہمارا کام تھا 5 ٹائم نماز پڑھنا، عبادت کرنا، لیکن ہم اللہ کے کام میں لگ گئے. ادھر بھی بزنس چل رہا ہے، ادھر بھی بزنس چل رہا ہے، ادھر جاب چل رہی ہے، جاب پہ پراپری طریقے سے آنا ہے، اذان ہو رہی ہے اور ہمارے کانوں میں کوئی جھوم نہیں دے رہی. امہات المومنین کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، باتیں کرتے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمیں چھوڑ کے جاتے تھے کہ آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اذان ہوتی ہے، ہوتی ہے، ہمیں کیا ہے؟ ہمارا بزنس چل رہا ہے، دکان بند تھوڑی کر سکتے ہیں، نقصان ہو جائے گا. اور اللہ کے بندے نماز نہیں پڑھو گے تو برکتیں نہیں رہیں گی، جتنا کمانے پر روتے ہی رہو گے، کہاں سے برکت ہوگی؟ تو نماز کو ضائع مت کرو، اپنا شمار مشرکوں میں سے نہیں کرو. جو کلی طور پہ نماز کا تارک ہے وہ کافر و مشرک ہے، اور مشرکوں کا ٹھکانہ
منافقوں کا ذکر کیا ہے. منافق وہ ہیں جو ہیں تو مسلمان لیکن مسلمانوں والے کام نہیں ہیں ان کے. ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز یہ ہے کہ نماز میں چھ صفتیں ایسی ہیں جو منافقوں میں ہوتی ہیں. نماز پڑھے گا سستی کرے گا, ایسے رو رو کے آئے گا. آرڈر کیا ہے اللہ کی طرف سے, حکم کیا ہے, امام خطیب ممبر پہ بیٹھے بس آپ نے آ جانا ہے جمعے میں, لیکن ہم کب آ رہے ہوتے ہیں یار جب اقامت ہوگی نا جب آ جائیں گے, بس 2 رکعتیں پڑھیں گے نکل لیں گے شارٹ کٹ مار کے, ہمارا فرض پورا ہو جائے گا. ہم اللہ کو دھوکہ بھی تو دے رہے ہیں نا. یہ منافقوں کی علامت ہے, وہ نماز میں سستی کرتے ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں, اس کے بعد دکھلاوا کرتے ہیں, نمازوں میں دکھلاوا کرتے ہیں. دیکھ لیں گے نا وہ اپنا بندہ بیٹھا ہوا جاننے والا یہ لمبی لمبی نماز پڑھیں گے. بھائی نماز جیسی ریگولرلی پڑھتے ہیں ایسی پڑھیں, کسی کو دیکھ کے نماز زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز میں جلدی جلدی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں, ایسے جو ہے دھوکے مارتا ہے کبا, بس 2 منٹ میں نماز پڑھی چل بھائی ہو گیا کام. یہ منافقوں کی صفتیں ہیں. اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں, جماعت کی نماز سے دور رہتے ہیں. جماعت ہو رہی ہے باہر کب مار رہے ہیں, بھائی آخری رکعت میں چلے آئیں گے جماعت تو مل جائے گی نا. بھائی آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ منافقوں کی صفتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کرے اس کا اللہ سے کوئی ذمہ نہیں ہے. جو بندہ 5 ٹائم کی نماز پڑھے وہ اللہ کے ذمے ہیں, اللہ کی حفاظت میں ہے. لیکن جو نماز ترک کر دیتا ہے, نماز چھوڑ دیتا ہے, اس کے اوپر اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہے. پھر وہ کچھ بھی ہو اس کے ساتھ, اللہ کا اس میں کوئی ذمہ نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیو, جس کا ذمہ اللہ ہے تو وہ بہت پروٹیکشن میں ہے وہ انسان, جس کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے. تو 5 ٹائم کی نماز پڑھیں, خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں, سستی اور کاہلی بالکل نہیں کریں, اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں. آج یہ ہمارا ٹرینڈ ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہیں ہے. لوگ دیر میں آتے ہیں نماز میں. تابعی ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ, ان کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں, ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے. اطباء کے پاس گئے, کہا اس کا کوئی علاج بتا دیں. اطباء نے کہا بھائی آپ جو ہے نا کسی ایسے ہریالی والے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر صرف ہریالی ہریالی ہو چاروں طرف, مطلب کسی کھیت میں یا گاؤں کی طرف, تو انشاءاللہ آپ کو یہ دوائی بھی دے دیں, ہریالی والے علاقے میں زندگی گزاریں تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کی آنکھیں صحیح ہو جائیں گی. سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ منظور نہیں ہے, مجھے یہ منظور نہیں ہے, میں نہیں جاؤں گا, میں مدینہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. تو اطباء نے کہا بھائی آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے, آپ کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی, اندھے ہو جاؤ گے بالکل اگر نہیں جاؤ گے. یہاں ہریالی نہیں ہے, ہریالی والے علاقے میں جاؤ. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے منظور ہے کہ میں اندھا ہو جاؤں لیکن یہاں سے نہیں جاؤں گا. اس نے وجہ پوچھی, وجہ کیا وجہ ہے, آپ یہاں سے کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسلمان ہوئے 50 سال ہو گئے, 50 سال, اور 50 سال سے آج تک میری تکبیر اولیٰ نہیں نکلی. اللہ اکبر کبیرہ, 50 سال ہو گئے تکبیر اولیٰ نہیں نکلی اس کی, تابعی کی. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ رضوان. ہم ان کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ اللہ کا بندہ آنکھیں ضائع کرنے کے لیے تیار ہے لیکن جا نہیں رہا مسجد نبی کو چھوڑ کے کہ وہاں چلا جاؤں گا, وہ مسجد ہوئی نہ ہوئی کچھ پتہ نہیں ہے, تو میری تکبیریں اولیٰ نکل جائیں گی. بہت بڑی بات ہے میرے محترم بھائیوں, 50 سالوں میں تکبیریں اولیٰ نہیں نکلی. یہ صحابہ اور تابعین کا ایمان تھا, جبھی ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا ہے. آج ہم کتنا فالو کر رہے ہیں ان کی لائف کو. یقین کریں جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. جس کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اس کی اولاد فنا ہو گئی. بلا وجہ بہانے بنانے کے لیے نماز کے لیے کسی کو بولو بھائی نماز کے لیے آ جائیں, جی ٹھیک سے آپ چلے ہمارے, یار میرے کپڑے صحیح نہیں ہے آج. بھائی کپڑے کیوں صحیح نہیں ہے؟ شادی میں بھی جاتے ہو وہاں گندے کپڑے پہننے جاتے ہو, اللہ کے لیے کپڑے کیوں صحیح نہیں کرے تم نے؟ یہ فکر پہلے سے ہونی چاہیے, اور جو مومن ہوگا اس کو یہ فکر پہلے سے ہوگی
کہ میری نماز کا ٹائم آنے والا ہے, میرے کپڑے صحیح ہونے چاہیے. تو میرے محترم بھائیوں فکر کریں. ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جائیں, لوگ جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جائیں ورنہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی. جمعے کا کیا مقصد ہے؟ بس اینڈ میں آیا اور نماز پڑھ لی, یہ مقصد نہیں ہے. فرشتے تو ثواب لکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں جب خطبہ شروع ہونے کے بعد لوگ آتے ہیں. ایک تو آپ کی مجبوری ہے, آپ کو فیکٹری اجازت نہیں دے رہی 1 بجے سے پہلے نکلنے کے لیے, وہ ایک الگ میٹر ہے. ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, ہم دیر میں نہاتے ہیں, کپڑے بدلتے ہیں اور جان بوجھ کے اینڈ میں آتے ہیں. وائے اپنے آپ سے پوچھیں ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیا ہفتے میں ایک دن ہم جمعے کی بھرپور تیاری نہیں کر سکتے؟ یہ عید کا جیسا دن قرار دیا گیا ہے, عیدیں دو ہی ہیں اسلام میں لیکن اس کو عید جیسا قرار دیا گیا ہے دن کو, اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہم نے اپنی سنتیں پوری کی نہیں کی. تو میرے محترم بھائیوں نمازوں کی حفاظت کریں. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کے لیے معراج ہے, نماز مشن راہ ہے, نماز جنت کا راستہ ہے. دیکھیں صحابہ تابعین کس طرح نمازیں پڑھا کرتے تھے. آج ہم کیوں نمازوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نے کیوں اس کو فالتو کام سمجھ لیا ہے؟ یہ فالتو کام نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا سب سے اہم کام ہے. جس طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے, اسی طرح جنت میں جانے کے لیے نماز کی ضرورت ہے. کچھ لوگ یہ گمان کر کے بیٹھ گئے کہ ہم اہل توحید ہیں, ہم حوائد ہیں, ہم قبر پرستی نہیں کرتے, ہم نے تو جنت کا ٹکٹ لے لیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو کلی طور پہ نماز کا تاریخ ہے وہ دار اسلام میں نہیں ہے, وہ جنت میں کہاں سے جائے گا؟ تو میرے محترم بھائیوں ہمیں اپنا کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ سوتا رہا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سوتا رہا اور اس کی نماز ہو تو گئی تو شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا. جو آج ہم سوتے رہتے ہیں نا, فجر ہو گئی نکل گئی, ہم سو رہے مزے سے, 8 بجے ہو گئے جاب پہ چلے گئے, گئی نماز, فالتو کام ہے, پیسے تھوڑی ملنے ہمیں. تو بھائی اس کے کان میں شیطان پیشاب کر رہا ہے. میرے محترم بھائیوں نمازوں کی حفاظت کریں ورنہ انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز کو ترک کرنے والا چور, شرابی, بدکار آدمی سے بھی بدتر ہے. ایک چور ہے, ایک شرابی ہے, ایک بدکار آدمی ہے, اس سے بھی بدتر ہے کون؟ نماز کو ترک کرنے والا. بے نمازی کے لیے موت کی سختی, بہت سختی ہے. قیامت کا دن ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے ان کی پنڈلیوں سے ملا دی جائے گی, ان کی ہڈیاں ایک دوسرے میں گھسا دی جائے گی. کس طرح برداشت کریں گے ہوگا؟ ہم تو ذرا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ذرا سی کوڑی پہ ٹھوکر لگ جائے, چیخ نکل جاتی ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتے, تو ہم کیسے برداشت کریں گے کہ ہماری پنڈلیوں کے اندر گھس جائیں. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا معراج میں جا کے کہ جہنم میں ایک شخص کا سر کچلا جا رہا ہے پتھر سے, شخص کا پتھر سے سر کچلا جا رہا ہے. اس کا سر جب کچل دیا جاتا ہے واپسی ثابت ہو جاتا ہے, پھر کچل دیا جاتا ہے, پھر واپسی ثابت ہو جاتا ہے, اور قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا. گناہ کیا تھا؟ گناہ اس کا کیا تھا؟ اس کا گناہ یہ تھا وہ قرآن سے غافل تھا اور فرض نمازوں میں تارک تھا. آج ہم تو نماز نہیں پڑھتے نا, ہم سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ میں آپ کو پتہ لگ جائے گا اور مجھے بھی پتہ لگ جائے گا. قیامت تک اس کا سر کچھ نہیں چلا جائے گا, ثابت ہو جائے گا, پھر کچھ لے جائے گا. کیا کرتا تھا؟ قرآن سے غافل رہتا تھا اور نماز کا تارک تھا. آج ہمارے پاس واٹس ایپ چلانے کے لیے تو ٹائم ہے, فیس بک پہ ٹائم ہے, ہم پب جی تو کھیلنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کے پاس ٹائم ہے, نہیں ہے تو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ اتنی فالتو چیز ہو رہی ہے. بھائی ہم اپنے آپ کو کس حیثیت سے مسلمان کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو حیثیت بتا دی ہے نا, بینگ اے مسلم, بحیثیت مسلمان وہ ہے 5 ٹائم ڈیلی, نماز جو پڑھے 5 ٹائم دن میں, حیثیت اس کی ہے مسلمان کی. ہم کس حیثیت سے مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, ہم اپنے آپ کو چوڑے سینہ کر کے اہل توحید, اہل سنت کہتے ہیں, نماز پڑھتے نہیں ہیں. تو بھائی نماز کو ضائع نہیں کریں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ
اب کون چاہے گا کہ جو انا ربکم الاعلی کہنے والا کافر فرعون اس کے پیچھے کھڑا ہو؟ جو نماز کے قائل ہیں وہ تو فرعون کے پیچھے ہوں گے، وہ قارون کے پیچھے ہوں گے جس نے اپنی جنت بنا لی تھی دنیا میں، اس کو اتنا غرور تکبر متکبر انسان تھا وہ. ہم کب سمجھیں گے یار 5 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ 2 رکعت تو فرض پڑھ لی آپ نے 5 منٹ لگ گئے، 8 رکعت میں 8 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں فرض نماز کی. کیا ہم 8 منٹ میں نکال سکتے؟ ہم مووی تو دیکھ لیتے ہیں 3 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی، 5 منٹ نماز کو کیوں نہیں دے رہے ہم؟ نماز دل کا سکون ہے، دلوں کو سکون گیم کھیلنے سے نہیں ملتا، فلمیں دیکھنے سے نہیں ملتا، نشہ کرنے سے نہیں ملتا دلوں کا سکون. آج ہماری عورتوں کے پاس ڈرامے دیکھنے کے لیے تو 6 گھنٹے ہیں، وہ بولانا ڈرامہ، وہ نگانا ڈرامہ، اس کی اسٹوری یہ ہے، پوری اسٹوریاں سن لو. نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے بھائی. کیوں نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم نماز کے لیے؟ نماز اتنی فالتو چیز ہو گئی ہے. الذین هم صلاتہم خاشعون، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غالب ہیں. مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے اس آیت کے بارے میں پوچھا الذین هم عن صلاتہم ساہون، یہ آیت کی تشریح کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد وقت کا ضائع کرنا ہے. جو لوگ وقت کا ضائع کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے بلکہ وقت کو ضائع کرتے ہیں. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جہنم میں جہنمی ہوں گے اور ان سے پوچھنے والے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں ہو گئے، ایسا کیا جرم کیا تھا؟ وہ یہی کہیں گے ہم نے آئے نماز چھوڑ دی، ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم سارے کام کرتے تھے، کھا رہے تھے، اٹھ رہے تھے، سو رہے تھے، جی رہے تھے، مر رہے تھے، سارے کام کر رہے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے. تو میرے محترم بھائیوں نمازوں کی حفاظت کریں. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان کیا فرق ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھا، کائنات کے امام اعظم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور کافر میں ڈیفینیشن کریں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی بتا سکتے تھے لیکن نہیں، آپ نے فرمایا نماز کا فرق ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے. اب کہاں ہے ہمارا شمار؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ میری آواز سن رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے کانوں میں ٹکرا رہی ہو، وہ سوچ رہے ان کا شمار کہاں ہو رہا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز ترک کر دی اس نے کفر کر لیا، کفر، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا. ہم کہاں ہیں؟ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں سوچیں، اپنے کردار کا جائزہ لیں. ہم کب تک غافلین میں شمار ہوتے رہیں گے؟ ہم متقی کب بنیں گے؟ نماز کے لیے آخرت میں نور ہے، نمازی کے لیے آخرت میں نور ہے، برہان ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہے، بخشش ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے انعامات ہیں. وہ جو لوگ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ہے؟ نور نہیں ہے، اندھیرا ہے، تحفے نہیں ہے، عذاب ہے، برہان نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے ان کے لیے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لیا. آج ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ کیا ہے؟ کرکٹ کے لیے تو ٹائم ہے، سیریز چل رہی ہے، T20 چل رہا ہے، ٹیسٹ میچ چل رہا ہے، ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں. اذان کی آواز کانوں میں نہیں آ رہی بھائی، شاید افریدی بیٹنگ کر رہا ہے، چھکے مار رہا ہے. اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے. اب بتاؤ، ایک طرف اللہ بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، دوسری طرف کرکٹ ہے، شیطان گھسیٹ رہا ہے آپ کو. آپ کس طرف جا رہے ہو؟ آپ ہم اپنا جائزہ تو لیں، ہم کہاں ہیں؟ ہم نے کس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ وہاں کرکٹ معبود ہے آپ کا یا اللہ آپ کا معبود ہے؟ کون ہے آپ کا خدا؟ کون ہے آپ کا اللہ؟ کون ہے مالک؟ کرکٹ دیکھتے ہوئے تو بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں. نہیں بھائی، اندھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں، بیٹسمین آؤٹ ہونے والا ہے، فلانا ٹھکانا. تو میرے محترم بھائیوں ٹھیک اباؤٹ اٹ، سوچیں کب تک. آج ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، پورے ڈرامے یاد ہیں. مولوی صاحب کو آگے آج کل تو نصیحتیں ہو رہی ہیں، مولوی صاحب آپ جو ہے نا نماز کو جو ہے نا 8 بجے سے ذرا 9 بجے کرتے ہیں.
ٹائم بڑھا دیں 15 منٹ 20 منٹ بڑھا دیں. وہ ڈرامہ جو ہے نا وہ 8 بجے ختم ہوتا ہے. اگر آپ نے عشاء کی نماز 7:45 بجے کرا لی تو ہم ڈرامہ نہیں دیکھ سکیں گے. وہ سین نکل جائے گا, وہ اسٹوری وہ فلانی کا دکھانے سے چکر چل رہا ہے, وہ بھی تو دیکھنا ہے نا, ورنہ مزہ نہیں آئے گا. شیطان ہمارے دلوں میں گھسا ہوا ہے, اللہ کی محبت نکل رہی ہے. کل پڑھیں گے نماز, پرسوں پڑھیں گے نماز, روز ہی یہ کہتے ہیں کل پڑھ لیں گے نماز. کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل پڑھ لوں گا نماز, کل زندگی نہیں رہی تو کیا کرو گے؟ کن لوگوں میں اینڈ ہوگا تمہارا؟ متقین میں نہیں ہوگا, کافرین میں, منافقین میں, کافرین میں ہو جائے گا. نماز چھوڑ دیے تو میرے محترم بھائیوں, نمازوں کی حفاظت کریں. ٹائم دیں اللہ تعالیٰ کو بھی. کوئی آپ سے اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے نہیں مانگ رہا ہے, چند منٹ دے رہے ہو. ایک نماز میں 8 منٹ 10 منٹ دے رہے ہو, وہ بھی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے, ہمارا شمار متقین میں کر لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ. اگر ٹامی تو آپ فوراً دور پڑے, آپ نے ہمارا خیال نہیں کرا. ہم آپ کے ریلیٹو میں, ہم آپ کی ذات میں سے, ہم آپ کی جنس میں سے ہیں. آپ ایک انسان کی ٹومی کہتے ہیں تو اس کے پیچھے چلے گئے, وہ کہے گا یہ میرا مالک ہے. تو ہم کہاں ہیں آج؟ ہم نے اپنا جائزہ لیا. آج ہمارا مالک ہمیں آواز دیتا ہے 5 ٹائم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, ہم کہاں ہیں؟ ایک جانور اتنا وفادار ہو سکتا ہے اپنے مالک کے ساتھ, ہم وفادار کیوں نہیں ہیں؟ ہم کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کام لیا ہے وہ آپ اللہ نہ بنیں. جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے کام بتائے کہ اللہ کا کام ہے رزق کی بندوبست کرنا اور ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا. تو ہم اللہ کا کام کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکیں گے. ہلاک ہو جائیں گے, تھک جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, فنا ہو جائیں گے, لیکن کبھی بھی آپ اللہ کا کام نہیں کر سکتے. کتنے بڑے بڑے بزنس کر لو, کتنی اچھی جابیں ڈبل ٹرپل کر لو, اوور ٹائم کر لو, کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. نماز نہیں پڑھیں گے تو. نماز ضروری ہے. دیکھیں, سفر کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے, نماز کو ادا کر دیا گیا ہے. اور بے نمازیوں کا انجام آپ سن چکے ہیں. بے نمازی فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا, قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا, حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ بے نمازی کا انجام ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کیا چاہتا ہوں, ہمارا کن لوگوں میں شمار ہو؟ جو بھائی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے وہ آگے ہو جائیں. یہ جمعے کے رول ہیں. جمعے کے اندر آپ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھ سکتے اور اپنی آرٹی پارٹی ایسے مار کے گٹ بنا کے نہیں بیٹھ سکتے. تو ہم کہاں ہیں؟ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے؟ ہم کیا جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ ہم مسلمان کیوں ہوئے تھے؟ جہنم میں جانے کے لیے ہوئے تھے کیا؟ اگر ہم کلمہ پڑھنے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد, یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی اگر ہم جہنم میں چلے جائیں تو پھر کیا رہا؟ ہم کیوں 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے؟ 5 ٹائم کی نماز ہمارے اوپر کیوں گرا گزرتی ہے؟ صحابہ کرام تو نماز سے پہلے مسجدوں میں آ جایا کرتے تھے, اور کچھ صحابہ تو ایسے تھے ایک نماز ختم ہو جاتی تو مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, دوسری نماز کا انتظار کرتے تھے. اور وہ تو بالکل جماعت چھوڑتے نہیں تھے, اور ہم نماز پکڑتے نہیں ہیں. ہمارا یہ رویہ ہے, وہ نماز چھوڑتے نہیں تھے اور ہم نماز پکڑتے نہیں ہیں. اور جو ماشاءاللہ آ جاتے نماز پڑھنے, اللہ ماشاءاللہ چند ہی ہے جو صحیح طریقے سے نماز پڑھتے, باقیوں کو تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے. نماز میں آپ کا دھیان سجدے کی جگہ پہ نظر ہونی چاہیے. گمان یہ ہو اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں, اگر اتنا گمان نہیں ہے تو اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن ہم تو فلانے کو اتنے پیسے دینے ہیں, فلانے سے اتنے پیسے لینے ہیں, فلانے کو اتنا ٹائم دیا ہوا اس کے پاس پہنچنا ہے. نماز میں بھی ہمارا اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سجدہ جب انسان کرتا ہے نا تو وہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا قریب ہوتا ہے وہ اپنے اللہ سے. آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, آج ہماری پریشانیاں ہیں, ہمارے بزنس میں برکت نہیں ہے, ہماری شادیاں ہو گئی ہیں, ہمارے یہاں اولادیں نہیں ہیں, ہمارے مسائل ہیں, تو ہم پھر بدعقیدہ ہوں گے, باباؤں کے پاس جانا شروع
کر دے بھائی وہ لگ رہا ہے کسی نے تعویذ کرا دیا ہے, کسی نے جادو کرا دیا ہے, ہماری شادی نہیں ہو رہی, ہمارا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے, ہماری اولاد نہیں ہو رہی, چلو کسی بابا کے پاس کوئی تعویذ دے لیتے ہیں. اللہ کے بندو نماز پڑھو, نماز سے بڑا کیا تعویذ ہوگا آپ کے لیے. نماز پڑھو, رو اللہ کے آگے, انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ جو رب آپ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, کیا وہ آپ کی خواہشات کو ایسی جانے دے گا؟ وہ آپ کو خوش نہیں رکھنا چاہتا. لیکن جب آپ اور میں اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری یہی پرابلمس ہو جاتی ہیں. کہیں اولاد کا مسئلہ ہے, کہیں والدین سے جھگڑے ہو رہے ہیں, شادی ہو گئی ہے, تو کہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن کا شکار ہیں, دوائیاں کھا رہے ہیں سونے کے لیے. ضرورت نہیں ہے دوائیاں کھانے کی سونے کے لیے. آپ رات کو اذکار تو پڑھیں سونے کے, قرآن پڑھیں, ایسی نیند آ جائے گی آپ کو. آپ کیوں دوائیاں لے رہے ہیں؟ آپ کو ٹینشنیں ہیں, یہ ساری ٹینشنیں ختم ہو جائے گی. آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں ڈیلی, اللہ کو یاد کریں. آپ رات کے بیچ میں اٹھ جائیں. دیکھیں رات کے بیچ میں کبھی ہمارے بزنس مین کا کسی کا بوس کا فون آ جاتا ہے تب بھی ہم اٹھ جاتے ہیں نا. تو ہم اگر کبھی کبھی اٹھ جائیں, تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ تو پہلے آسمان پہ آیا ہوتا ہے, اللہ تو آواز لگا رہا ہوتا ہے, کون ہے مجھ سے مانگو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری سنوں گا, میں تمہیں دوں گا. کہاں ہو؟ ہم تو سو رہے ہوتے ہیں نا اس ٹائم. ٹھیک ہے تہجد کی نماز فرض نہیں ہے, لیکن کبھی آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, کوئی پریشانی ہے, تب تو اٹھ سکتے ہو نا. اپنے فائدے کے لیے تو اٹھ سکتے ہو نا. وہاں تو آپ اور ہم کون سا اللہ کا فائدہ کر رہے ہیں؟ ہمیں پرابلم ہوتی ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتے ہیں نا. ہم غلط رستوں پہ جاتے ہیں. بہت سے لوگ باباؤں کے پاس جاتے ہیں تعویذ کروانے, یہ کروانے, وہ کروانے. تو اللہ تعالیٰ جو پہلے آسمان پہ آگے پوچھتا ہے, پرابلم ہے, پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, مجھ سے مانگ لو, میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. بالکل ٹینشن نہیں لیں کہ آپ اور میں بہت زیادہ گناہگار ہیں تو اللہ ہماری نہیں سنتا, یہ بھی چھوڑ دیں, اللہ سب کی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو عام دعوت ہے کہ آ جاؤ, نمازیں پڑھ لو, مجھ سے مانگ لو. ہم نماز نہیں پڑھتے, رائٹ وے کو چھوڑ کے رونگ وے ہم نے پک کیا ہوا ہے, وہاں جا رہے ہیں ہم. تو میرے محترم بھائیوں, مجھے اور آپ کو اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, مجھے اور ان تمام لوگوں کو اور جو باہر ہیں ان سب کو پکا 5 ٹائم کا نمازی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے. جو ہم نے پیچھے چھوڑ دیے گناہ, جو نمازیں گزر گئی, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا. سچے دل سے معافی مانگ لو, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. انشاءاللہ آج سے عہد کریں اللہ سے, مجھ سے نہیں اللہ سے, کہ آج کے بعد کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے, 5 ٹائم نماز پڑھیں گے. نماز پڑھیں, نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورۃ رات میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ سکون جو ہے نا اللہ کی یاد میں. نماز سے بڑھ کر اللہ کی یاد کیا ہے؟ نماز میں تو ٹوٹل اللہ کی یاد ہے, تو سکون اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی یاد میں. تو نمازیں پڑھیں, اللہ کی یاد میں رہیں, تو انشاءاللہ زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا. ٹینشن نہیں ہوگی, پرابلمس نہیں ہوگی, پریشانیاں نہیں ہوگی, سب دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کر دے. جو بے اولاد ہیں ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد دے دے. جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کروا دے, اور جنہوں نے کاروبار کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروباروں میں برکت دے دے. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں, نمازیں پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا اور پکا نمازی بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.